الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه مسلم رحمۃ اللہ علیہ. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، آج دنیا سائنس و ٹیکنالوجی اور دیگر علوم و فنون میں بہت ترقی کر رہی ہے، مگر جب ہم انسانی معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر طرف چوری، بے ایمانی، لوٹ کھسوٹ، زناکاری، جھوٹی گواہی، وعدہ خلافی، مکاری، دغا بازی، شر و فساد کا بازار گرم نظر آتا ہے. علی الاعلان تہذیب و شرافت، اخلاق عالیہ اور انسانی قدروں کی پامالی ہو رہی ہے. نہ بڑوں کا احترام ہے، نہ چھوٹوں پہ شفقت، نہ شرم و حیا ہے، نہ عفت و پاک دامنی، نہ تقوی و طہارت ہے، نہ تصور آخرت. اور ایمان باللہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے ایمانداری، اخلاق و محبت اور امن و سکون کا خاتمہ ہو گیا ہے. مگر ان تمام چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی ہم ٹھنڈے دماغ سے غور کریں گے تو یہی کہیں گے کہ اس کا بنیادی سبب، مین ریزن اولاد کی تربیت کی کمی ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی یہی ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت. موجودہ دور کا یہ موضوع اولاد کی تعلیم و تربیت بہت ہی حساس اور اہمیت کا حامل موضوع ہے، اس لیے کہ آج پوری دنیا ایک ایسی وحشتناک کشمکش میں مبتلا ہے جسے کسی کروڑ بھی ایک بل چین اور سکون میسر نہیں.
حالات اس قدر خراب ہیں جنہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عنقریب دنیائے انسانیت کی نو پہچان ڈوبنے والی موجودہ آفتیں اور مصیبتیں چھوڑ کر اب مستقبل کے کسی بہت بڑے آفت کے خوف سے اس کا دل دہل رہا ہے۔ تو اس موضوع کا پہلا لفظ اولاد ہے، جو بچہ اور بچی سے مشتق ہے، اور یہ بچے قوم کی امانت، مستقبل کے امام اور امت کے لیڈر ہیں۔ اس لیے اسلام نے بچوں کی تربیت پر کافی زور دیا ہے۔ تو اب زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ پہلے تربیت کے معنی اور مفہوم پر غور کریں۔ تربیت باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کا خاص لغوی معنی غذا پہنچانا اور نشو و نما دینا۔ تربیت عربی زبان میں تعلیم اور اردو زبان میں پرورش کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے تربیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس سے انسان کے ظاہر و باطن پر اثر ڈالا جائے اور اس اثر سے اس کا جسم، روح، عقل، ہر چیز متاثر ہو۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کا احسان اللہ نے ہم انسانوں پر کیا۔ ان کی محبت والدین کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں فطری طور پر اولاد سے محبت کا جذبہ موجود رہتا ہے۔ یہ والدین کے آرزوؤں اور کاوشوں کے محور اور مرکز ہوتے ہیں۔ انہی سے زندگی جینے کا حوصلہ اور آگے کچھ کرنے کا ہمت ملتا ہے۔ یہ امیدوں کی چراغ اور بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی تتلیوں اور پھولوں سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر اولاد کو زینت، نعمت اور آنکھوں کی ٹھنڈک وغیرہ جیسے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی طرح اردو زبان میں اولاد کو لخت جگر، نور نظر، فرزند ارجمند وغیرہ جیسے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک عربی شاعر اولاد کے بارے میں اپنے جذبات و خیالات کی ترجمانی یوں پیش کرتا ہے: انما اولادنا بیننا اکبادنا تمشی علی الارض لو حبت الریح علی بعضهم لم تنعت عین من الغمز۔ ہماری اولاد ہمارے جگر کے گوشے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ ان کو اگر زوردار ہوا بھی لگے تو ہماری آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کی نظر میں تربیت کا مسئلہ بے حد اہم ہے۔ تربیت ہی سے انسان معراج کمال کو پہنچتا ہے، آئندہ زندگی میں شریعت کی پابندی اور صحیح راہ پر قائم رہنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ صحیح راہ پر قائم رہنے کا دار و مدار تربیت ہی پر ہے۔ اسی اہمیت کے باعث اسلام نے والدین کو اولاد کی صحیح تربیت کی تلقین قرآنی آیات اور حدیث نبویہ میں واضح طور پر بیان کیا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول حد سے زیادہ بگڑ چکا ہے، دن بدن گمراہیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دشمنوں نے پورے معاشرے کو غیر اسلامی، عریانیت، فحاشی اور بدکاری کا اڈا بنا کر رکھ دیا ہے۔ سب کچھ تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ پورا معاشرتی ڈھانچہ ہی تہذیب کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ کیا آج ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے
نئے مکان کی تعمیر میں یا گھر کے لیے جگہ خریدتے وقت کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر مسجد کے قریب رہے تاکہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں آسانی ہو اور مسجدوں کے اندر جو دروس و بیانات ہوتے ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہوں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج ہمیں اپنے ذہن و فکر کو دینی ذہن و فکر اور ماحول میں بدلنے کی سخت ضرورت ہے۔ پھر کتنے بدقسمت ہیں لوگ جو اپنی اولاد کو اس بڑی نعمت سے محروم رکھتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ میں ابتدائی تعلیم کے بغیر اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی سیر کراتے ہیں اور اپنے نور نظر لختے جگر کے لیے ایسے اداروں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں علوم دینیہ کا نام و نشان تک بھی نہیں ہوتا ہے، جہاں مغربی تہذیب کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، جہاں اسلامی شخصیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے رام چند ہنومان اور سیتا کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ اسلامی غزوات کے بجائے مہابھارت کی کہانیاں پڑھائی اور سکھائی جاتی ہیں، جہاں مسلم بچوں کو اپنے مذہب کے تئیں احساس کمتری کا شکار بنایا جاتا ہے۔ اب اگر کسی کے بچے کو عمر کے تیسرے اور چوتھے سال میں ایسے اسکولوں میں داخلہ کرا دیا جائے تو یہ سمجھنا دشوار نہیں ہے کہ اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جسے 10ویں اور 12ویں کلاس اچھے نمبرات سے پاس کر لینے کے باوجود قرآن پڑھنا نہیں آتا، اسے دعائیں بھی یاد نہیں ہوتی اور اسلامی اخلاق و آداب سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ ان تعلیمی اداروں سے جو بچے تعلیم حاصل کر کے باہر نکلتے ہیں، ان میں ایک اچھی خاصی تعداد ان کی ہوتی ہے جو خاندانی مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن شعوری مسلمان نہیں ہوتے۔ انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ اسلام کیا ہے، رسول کون ہے اور اللہ کی کتاب قرآن پاک کی کیا اہمیت ہے۔ یہ صورتحال آج اس نسل کی ہے جس کے والدین اللہ کے فضل و کرم سے مذہبی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، سوچئے کہ مذہبی ماحول میں پلے بڑے والدین کے بچوں کی یہ صورتحال ہے تو اس کے بعد آنے والی نئی جنریشن، نئی پیڑھی کا کیا حال ہوگا۔ وہ ان اداروں سے فارغ ہو کر اچھی نوکریاں تو حاصل کر سکتے ہیں کہ یہی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے وہ اپنے اور اپنے سماج کے لیے نہ صرف غیر مفید ثابت ہوں گے بلکہ سنگین خطرات کا باعث بنیں گے۔ آج ہم اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں داخلہ کراتے ہیں جہاں پر اے فار اللہ آلمائٹی قادر مطلق کے بتانے کے بجائے اے فار ایوارشن حمل گرانے کو بتایا جاتا ہے، جہاں پر سی فار کریٹر خالق و مخلوق کے بتانے کے بجائے سی فار کنڈوم کی جنسی تعلیم دے کر شہوت پرستی کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ نتیجتاً 5ویں اور 6ٹھے درجے کی طالبات کے پرسوں میں مانع حمل گولیاں پائی جا رہی ہیں، ناجائز حمل میں اضافہ مستقل ہو رہا ہے، نوعمر بچے اور بچیاں جنسی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہیں اور اس طرح فحاشی اور بدکاری کے بطن سے ایڈز جیسی خطرناک بیماری کی پیداوار بڑھتی جا رہی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے جسے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب ہم بے حیا ہو گئے تو جو چاہے کریں۔ یہ مقولہ آج ہم پر پوری طرح صادق آ رہا ہے۔
کل تلک جو باپ اور بھائی اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے ران اور پڑلیوں تک کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، آج وہی باپ وہی بھائی اپنی بیٹیوں کو اپنے بہنوں کو اسکوٹی پر بائک پر بٹھا کر کالج کی طرف رواں دواں ہے۔ مخالف سمت سے ہوائیں چلتی ہیں، سڑک کا زانی اس لڑکی کے اسکرٹ کے نیچے جھانک کر دیکھتا کہ نیچے انڈر ویئر ہے یا نہیں۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، ہم کتے اور کتیا سے بھی بدتر مقام پر آ چکے ہیں۔ آپس میں بھری چوک پہ بھرے چوراہے پر ایک کتا اور ایک کتیا ایک دوسرے سے ملنے سے شرماتے ہیں، لیکن ایک کالج کا لڑکا اور ایک کالج کی لڑکی بھری چوک پر بھرے چوراہے پر ہونٹ سے ہونٹ لگا کر چوم کر ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی نسلوں میں مسلمانوں کی خاندانوں میں یہ جو عورتیں ننگی پھر رہی ہیں، یہ جو عورتیں بال کٹائی ہوئی پھر رہی ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم گلی کے کتے اور کتیا سے بھی بدتر مقام پر آ چکے ہیں۔ اور یہ جو مرد ان کے غلام بن کر لڈو کی طرح پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہی عیسائی کانوینٹوں کی تہذیب و تمدن تھی، یہی ان کا طور طریقہ تھا۔ آج مسلمان گھرانوں کے اندر یہ جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے، کیا آقا نے اپنی زندگی کا کوئی برتھ ڈے منایا تھا؟ کیا صدیق اکبر نے منایا تھا؟ ارے زندگی کے گزرنے پر افسوس کیا جاتا ہے، دنوں کے ڈھلنے پر ماتم کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم اپنے قبر کے قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنے کفن کے قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنے جنازے کے قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ لیکن وہاں برتھ ڈے کی تہذیب و تمدن اور طریقہ دے کر کیا آج مسلمان گھرانوں کے اندر لڑکیوں کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا؟ کیا آج مسلمان گھرانوں کے اندر لڑکوں کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا؟ اپنے خاندان کے ایک بیوہ کو پالنے کی حیثیت نہیں، اپنے خاندان کے ایک غریب کو 2 وقت کی روٹی دینے کی حیثیت نہیں، یہ غریب، یہ فقیر، یہ سود کے اندر ڈوبا ہوا، یہ لون کے اندر ڈوبا ہوا، یہ دن رات رشوت کی کمائی کھانے والا، یہ دن رات حرام کے مال پر پرورش پانے والا بڑی شان اور شوکت کے ساتھ اپنی زوروں کا برتھ ڈے مناتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ حرام تہذیب کہاں سے آئی؟ کیا مسلمان کی عورت کسی اجنبی مرد کو دیکھنا گوارا کر سکتی تھی؟ میرے بھائیوں، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ آج سے 25-30 سال پہلے ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اسکول میں جانے والی بچیاں اخلاق کی ساری حدیں فلانگ کر اتنی بہادر ہو سکتی ہیں کہ ایبرشن کرانے کے لیے، حمل گرانے کے لیے ہاسپٹل چلی جائیں۔ ان دنوں والدین کو اطمینان ہوا کرتا تھا کہ بچیاں اسکول ختم ہوتے ہی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئیں گے اور پھر دوسری صبح تک ان کی نگاہوں کے سامنے رہیں گے۔ کبھی اسکول بس لیٹ ہو گئی یا بچوں کے آنے میں تاخیر ہو گئی تو نانیاں دادیاں برقع اوڑھ کر اسکول پہنچ جاتی، کیونکہ اسکول کے اوقات کے علاوہ 1 منٹ کی تاخیر بھی ان کے لیے کسی بڑی مصیبت سے کم نہ ہوتی تھی۔ اور ماں باپ بیچارے پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ان کی لاڈلی بیٹی کسی ناگہانی آفت کا شکار نہ ہوگی ہو۔ بلا شبہ ایسی سختی کے زمانے میں بھی ان محبت ناموں کے تبادلے ہوتے تھے، لیکن جو ہی ان حرکتوں کی خبر شریف والدین کو لگتی، شریف والدین فوراً اپنے بچوں کے ہاتھ پیلے کر دیتے۔ آج حالات بالکل جدا ہیں۔ آج کم عمر بچے بھی اکثر اسکول یونیفارم میں روڈوں پر عشق کرتے ہوئے اور جا بجا عشق لڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کالجوں کا تو حال ہی مت پوچھیے کہ وہاں پر نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کو ایک ساتھ وقت گزارنے کے اتنے مواقع میسر ہیں کہ اگر کچی عمر میں یہ بچے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس میں چلانے کی بات نہیں ہے کہ یہاں پر بلاکار ہو گیا، یہاں پر ریپ ہو گیا۔ اور افسوسناک بات تو یہ ہے کہ کئی مسلم لڑکیاں ایمان کے عظیم نعمت سے ہاتھ دھو کر غیروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، اور پورا مسلم سماج، پورا مسلم سوسائٹی خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہوا ہے۔
والدین کو اپنے بچوں کے دین و ایمان اور اسلامی اخلاق و کردار کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ماں باپ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے انجینئر، ڈاکٹر اور پروفیسر بن رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آج تعلیم کے نام پر ہمارے مسلم بچوں کی ایمان اور اخلاق کا سودا کیا جا رہا ہے، مگر مسلم قوم کو ذرا بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی خبر قوم کے مردوں کو نہیں، یہ ہے معصوم، انہیں بھول نہ جانا ہرگز۔ ہمارا ضمیر بالکل مردہ ہو چکا ہے، ہمارے اندر سے دینی غیرت و حمیت ختم ہو چکی ہے۔ دنیا کی بے پناہ محبت اور مال و دولت کی شدید حرص و ہوس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اسلام دشمن تحریکیں آج ہماری اس غفلت کا خوب فائدہ اٹھا رہی ہیں اور ہمیں اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔ لہذا ضرورت ہے احساس ذمہ داری کی، کیونکہ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ آج ہماری 19 سال 20 سال کی بچیاں ناچنے اور گانے والے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں۔ موبائل پر عصمت عزت لوٹنے کے منظر کو، ہم بستری اور مباشرت کے منظر کو دیکھتی ہیں۔ ان کی آنکھوں سے حیا کو کس نے ختم کیا؟ کس نے ختم کیا ان کی شرم کو؟ ایک طرف پیدا کرنے والا باپ بیٹھا ہے جس کو جنت کا صدر دروازہ بتایا گیا، اور ایک طرف پیدا کرنے والی ماں بیٹی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے۔ باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے۔ یہ کنواری لڑکی، یہ بن بیاہی بچی، یہ نوجوان بچے موبائل پر غلط اور فحش قسم کے پروگرام دیکھ کر مزے لیتے ہیں۔ کہاں گئی وہ حیا جو تاجدار بطحا، سرور کونین، رسول ثقلین، خاتم الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے؟ کہاں گئی وہ شرم و حیا جو عثمان ذی النورین ہمیں دے کے گئے تھے؟ آج گھر گھر کے اندر شاہ رخ خان پیدا ہو چکا ہے، گھر گھر میں سلمان خان پیدا ہو چکا ہے۔ کل تلک ہمارے گھروں کو تلاوت کلام اللہ سے پہچانا جاتا تھا، آج گانوں اور میوزک سے یہ فضا گونج رہی ہے، آج ناچ سے تھرک رہی ہے فضا، آج تڑپ رہی ہے ہماری روحیں قرآن و سنت کی چاشنی کے لیے۔ کس نے سلب کیا ہم سے ہمارا ایمان؟ کس نے ہمیں درس دیا کہ قرآن انسان کی سمجھ سے باہر کی چیز ہے؟ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہاں عرب کے بدوؤں نے قرآن پڑھا تو بجائے گمراہ ہونے کے رائے حق کو پا لیا، اور ہم یہاں قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر کس لیے رب نے کہا ہدی للناس؟ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مشرک ہو یا مومن، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، معذور ہو یا صحیح سالم، غرض کی ساری دنیا انسانیت کے لیے قرآن ہادی ہے، اور وہ بھی بینات من الہدی، واضح ہدایت ہے۔ کس لیے رب نے فرمایا ہدی للمتقین؟ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آج صحیح اسلامی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح اسلامی تعلیمات سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی غلط سوچ مسلمانوں کے اندر پرپتی جا رہی ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آج اسی غلط سوچ اور فکر کی وجہ سے اسلام خود مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ کیا جا رہا ہے۔ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کعبے کی رب کی قسم کل بستر موت پر ہم تڑپیں گے۔ یہ بدخلق بچے ہمارے تڑپنے کا تماشا دیکھیں گے، ہم مر جائیں گے، یہ بچے ہماری لاش کو کاندھے تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ دہرائے جائیں؟ حضرت مولانا ارشاد رحمۃ اللہ علیہ اپنا ذاتی واقعہ ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک علاقے میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ رکھی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا ارشاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے بعد جنازے کی نماز میں شریک ہوا۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد میں باہر آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کنارے ایک نوجوان لڑکا، آنکھوں میں چشمے، گلے میں ٹائی اور پیروں میں بوٹ پہنے ہوئے ہے۔ حضرت مولانا ارشاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کوئی میت کا مخالف ہوگا یا غیر مسلم ہوگا کہ اس نے نماز جنازہ تک نہ پڑھی۔ حضرت مولانا ارشاد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ابھی یہ میں سب سوچ ہی رہا تھا کہ اس نوجوان نے قریب ہو کر مجھ سے سلام کیا۔ حضرت مولانا ارشاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ٹھٹک کر رہ گیا، یہ تو مسلمان ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی صاحب تم نے میت پر نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ بھلا مرے ہوئے آدمی سے کیا دشمنی؟ کہنے لگا حضرت جی یہ مرنے والا شخص کوئی میرا دشمن اور کوئی مخالف نہیں ہے، بلکہ
میرے یہ ڈیڈی پاپا جی تھے، مگر میں نے اپنے قیمتی جوتوں کی حفاظت کی وجہ سے اپنے باپ کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ یہ ہے غیر اسلامی تربیت کا نتیجہ، یہ ہے اسلامی تعلیمات سے بچوں کو محروم رکھنے کا نتیجہ۔ اس لیے لوگوں، قبل ایسا وقت آئے ہم اپنے بچوں کو پہلی فرصت میں اسلامی تعلیمات دلوائیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے سلف صالح رحمہ اللہ، ہمارے بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دلواتے تھے تاکہ وہ حلال اور حرام کو پہچان سکیں۔ وہ لوگوں، آج ہماری نگاہ کیا ہوتی ہے؟ اولاً تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم ہی نہیں دلواتے ہیں، اور اگر تعلیم دلواتے بھی ہیں تو ڈائریکٹ اسکول کی تعلیم۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے سلف صالح رحمہ اللہ ہمارے اپنے بچوں کو سب سے پہلے اسلامی تعلیمات دلواتے تھے، اور وہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے ان سلف صالح رحمہ اللہ کے بچے عصری تعلیمی اداروں کا رخ کرتے تھے، اور ان مکاتب کا یہ کمال تھا کہ یہ بہت کم عرصہ میں طلبہ کو اسلام کی بنیادی فکر سے روشناس کر کے ان میں اسلامی عقائد کی فکر اور جڑیں اتنی مستحکم مضبوط کر دیتے تھے کہ آگے چل کر کسی بھی ماحول میں رہتے ہوئے ان سے دین بیزاری کا خطرہ بڑی حد تک ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن آج صورتحال بالکل بدل چکی ہے، ہم اس کا الٹا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگ جانتے تھے کہ دنیا کی زندگی صرف چند روزہ زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس وجہ سے کہ ہمارے سلف صالح رحمہ اللہ جانتے تھے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دلوائیں گے تو یہ بچے ہمارے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے سماج اور سوسائٹی کے اندر، یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، یہ بچے ہمارے لیے دعا کریں گے، جو بھی نیک کام کریں گے اس میں ہمارا حصہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ میرے ناقص خیال میں موجودہ دور میں مسلمانوں پر اس کا حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ موجودہ دور میں اس سے بے نیازی خودکشی سوسائڈ کے مترادف ہوگی۔ اس کے بغیر انصاف کیسے ملے گا؟ ہمارے ساتھ انصاف نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سسٹم میں نہیں ہیں۔ جس دن ہم سسٹم کا حصہ بن جائیں گے اس دن کے بعد سے ہمارے ساتھ انصاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہم آنے والے وقت میں انصاف چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو سسٹم کا حصہ بنانا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، صرف ڈاکٹر، انجینئر اور ٹیچر وغیرہ کے بننے سے انصاف ملنے والا بالکل نہیں ہے، بلکہ انصاف کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور ٹیچر وغیرہ کے بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو IFS، IAS، IPS، PCS، جج، ایڈوکیٹ، جرنلسٹ، پولیس آفیسر وغیرہ ان سب میں جانا ہوگا، تبھی ہماری سنی جائے گی، تبھی ہمارے ساتھ انصاف ہوگا۔ میرے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کے لیے عصری علوم کے ساتھ ایسی تعلیم کا بھی لازماً بندوبست کرتے جو انہیں مسلمان باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد انہیں جو بھی تعلیم دی جائے انشاءاللہ اس کے اثرات مفید ہوں گے۔ اپنے بچوں کو مسلمان باقی رکھنے اور انہیں احساس کمتری اور مرعوبیت کے حصار سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان خود بڑی تعداد میں معیاری اسکول قائم کریں، پہلے سے موجود اداروں کی اصلاح کریں، کیونکہ عام طور پر مسلمانوں کے زیر انتظام، زیر نگرانی چلنے والے تعلیمی ادارے اپنے بدنظمی، ناقص تعلیم و تدریس اور انتظامیہ کے درمیان باہمی چپکلش کے لیے ممتاز ہیں، اور یہ صورتحال بھی کم تشویشناک نہیں ہے، اور عام مسلمانوں کی ان اداروں سے دوری کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔ لہذا اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو مسلمان باقی رکھنے اور انہیں احساس کمتری سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اعلیٰ معیار کا اسکول قائم کریں۔ میرے بھائیوں، اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک بات بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اسی طرح آج ہمارے سماج کے لیے ضروری ہے کہ ہماری سماج میں ہماری مسلم عورتیں ڈاکٹر ہوں، نرس ہوں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین ہوں جو خواتین سے جڑے مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکیں۔ آج لوگوں کی طرف سے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ جہاں جہاں مخلوط تعلیم کا نظام رائج ہے، جہاں جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، وہاں پر اپنی بہن اور بیٹیوں کو تعلیم کے لیے بھیجنا مناسب ہے یا نہیں؟ اس موقع پر میں اپنے پڑھے لکھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ
اور کامیاب پروفیشنل لائف جینے والے یا اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم متبادل کی تلاش کریں؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ایسے اداروں کی بنیاد ڈالیں جہاں کلچر ہمارا ہو، تہذیب ہماری ہو، اصول ہمارے ہو اور تعلیم آج کی ضرورتوں کے مطابق ہو؟ کیا ہم اپنی بچیوں کے لیے میڈیکل کالج نہیں کھول سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بچیوں کو نرسنگ اور مڈ وائف وغیرہ کی ٹریننگ نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسا انتظام نہیں کر سکتے ہیں کہ ہماری عورتیں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں اسلامی کوڈ آف لائف میں رہتے ہوئے بہتر اعلیٰ تعلیم سے بہرور ہوں اور پھر وہ بھی فکری سطح پر زیادہ اعتماد کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا پرچار و پرسار کریں اور ضرورت پڑنے پر دشمن دین مبین کو دندانے شکن جواب دے سکیں؟ یاد رہے کہ مخلوط نظام تعلیم غیر اسلامی بھی ہے اور اس کی مخالفت ضروری بھی ہے، لیکن تاریخ بتلاتی ہے کہ صرف مخالفت کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اور آپ متبادل تلاش کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کا واضح مطلب ہے کہ ضرورت رک نہیں سکتی۔ ہم لاکھ مخلوط نظام تعلیم کی خطرناکی کا ہنگامہ کھڑا کریں، لیکن چونکہ ہمارے پاس متبادل نہیں ہے، اس لیے معلوم بات ہے کہ مسلمانوں میں جن کے پاس وسائل ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی فراوانی سے نوازا ہے، وہ اپنی بہن بیٹیوں کو میڈیکل کی تعلیم دلوانے کے لیے انہی اداروں کا رخ کرتے ہیں۔ ان میں بلا شبہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ذہنیت مینٹلٹی اسلامی نہیں ہوتی ہے، اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسلامی ذہن رکھنے کے باوجود ایسا کرنے پر اس لیے مجبور ہیں کہ ان کے پاس متبادل نہیں ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف ہم اپنی عورتوں کے حد درجہ پردہ داری کے قائل ہیں جو بلا شبہ ہماری دینی اور اخلاقی غیرت کا اشاریہ، اور دوسری طرف ضرورت پڑنے پر خود ہمیں اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو غیر محرم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم حضرات تک کے پاس دوا و علاج کی غرض سے لے جانا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو بھلا نہیں سکتے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں اور ہمیں اپنی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرہ سے سمجھوتا بھی نہ کرنا پڑے اور ہمارا دینی تشخص بھی مضبوط رہے۔ عام طور سے مسلم برادری کی پہچان ایک غیر تعلیم یافتہ اور پچھڑی ہوئی کمیونٹی کی ہے۔ اس میں بلا شبہ حکومتوں کی اپنی حصہ داریاں ہیں، لیکن ہمارا اپنا قصور بھی کچھ کم نہیں ہے۔ غیر ضروری جلسے جلوس اور بے مطلب کے دکھلاؤ میں ہم جتنا سرمایہ ضائع کر دیتے ہیں، اگر اس کا عشر بھی پلاننگ کے تحت بہتر مقصد اور ضرورت کو سامنے رکھ کر خرچ کریں تو کایا پلٹ ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، بلکہ اگر محنت، ہمت اور حوصلے سے کام لیا جائے تو ایسا کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اس کی طرف توجہ دینا ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ اسی طرح دوسری بات، اب ہم مسلمانوں کو مان لینا چاہیے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اس لیے کہ اسے مسلمانوں کی زبان بنا دیا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس زبان میں ہمارا دینی اور تہذیبی سرمایہ موجود ہے۔ لہذا اپنے بچوں کے لیے اردو کی تعلیم کا انتظام کرانا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری نئی جنریشن، ہماری نئی پیڑھی اسلام کے اس عظیم الشان ورثہ سے محروم رہ جائے گی۔ آج حالات جس قدر سنگین ہیں اور جس طرح کے چیلنجوں کا سامنا ہے وہ پہلے نہیں تھا۔ یہ دور عملی میدان میں آنے کا ہے۔ صرف سوشل میڈیا پر کوڑنے، کوسنے، کمنٹ، تنقید، تبصرہ کرنے سے نہ کوئی چیز بدلی ہے اور نہ ہی آج اس کی توقع کی جانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں تعلیم ایک اہم موضوع رہا ہے۔ تعلیم کی بنا پر بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کی جا سکتی ہے۔ اسلام نے جتنا زیادہ علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے، دوسرے مذاہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی وہی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم جو سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کا تعلق براہ راست علم و عرفان سے ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مسلمان چاہے عرب ہو یا عجم، سب نے علم تحقیق کے میدان میں اپنے تیز رفتار گھوڑے دوڑائے، چاہے دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو۔ یہ وجہ ہے کہ جہاں عالم علم دین میں یکتائے روزگار، علماء کا ازدحام، بھیڑ مجمع نظر آتا ہے، وہیں دنیائے سائنس میں مسلمان سائنسدانوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور ان کی ایجادات اور کارناموں کو شمار کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر درکار ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا سمندری جہاز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ علم ریاضی
میتھمیٹکس عرب والوں کا پسندیدہ مضمون رہا. اس علم میں صفر کا زیرو کا ایجاد عربوں کا کارنامہ ہے جس سے حساب بہت آسان ہو گیا. جابر بن حیان کے کارناموں سے دنیا حیران ہے. یہ کیمسٹری علم کیمیا کے بانی موجد تھے. محمد بن موسیٰ الخوارزمی، ابو القاسم خلف بن عباس الزہراوی کی کتابیں علم سائنس کے بنیادی مصادر کے طور پر جانی جاتی ہیں اور ان کے عظیم کارناموں کے اعتراف پر دنیا کی غیر مسلم قومیں مجبور ہوئی. اسی طرح میں آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں کہ دنیا میں ہوائی جہاز بنانے کی سب سے پہلی کوشش ایک مسلمان سائنسداں عباس بن فرناس نے کی. عباس بن فرناس بڑا ہی ذہین اور عقل مند سائنسداں تھا. اس نے اپنے گھر کے اندر ایک مصنوعی آسمان بنا رکھا تھا جس میں سورج، چاند اور ستارے بھی تھے. اور عباس بن فرناس یہ وہ شخص تھا جس نے پتھر سے شیشہ تیار کرنے کی صنعت ایجاد کی. اور عباس ابن فرناس جو شخص تھا جس نے سایہ کی مدد کے بغیر وقت معلوم کرنے کا آلہ ایجاد کیا. ایک فرانسیسی تاریخ لکھنے والے نے یورپ پر مسلمانوں کے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر مسلمان اسپین میں نہ آتے تو نہ جانے یورپ کتنی مدت تک جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا رہتا. اسی طرح آکسفورڈ یونیورسٹی کے پہلے پروفیسر جو اسپین سے پڑھ کر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے عربی زبان سیکھو. اسی طرح برطانیہ کے پہلے وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اندر اپنے ارکان پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک مسلمان اس قرآن کو تھامے رہیں گے، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، دنیا کی غیر مسلم قومیں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی ہیں کہ ہم مسلمانوں پر غلبہ پالیں گے. اسی طرح اصول التفسیر کی مشہور کتاب فوز الکبیر کے اندر ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، یعنی قرآن مجید میں تمام قسم کے جملہ علوم و فنون موجود ہیں لیکن لوگوں کی عقل وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو بڑے بڑے علم کی مہارت رکھنے والے ہیں، آخر ان لوگوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ یا اپنے ہندوستان کے سابق صدر جمہوریہ میزائل مین APJ عبد الکلام نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ انہیں چھوٹے چھوٹے مدرسوں اور مسجدوں سے جن کی آج ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں اور مسجدوں پر خاص توجہ دیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو بھیج کر بنیادی تعلیم دلائیں. مگر افسوس کہ آج جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں داخلہ کرائیں تو بڑے ہی شد و مت کے ساتھ پچھوڑا ٹھوک کے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مدارس اسلامیہ میں بچوں کا داخلہ کرانا ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. حالانکہ اگر اطمینان و سکون ملے گا تو انہی علماء کرام کے پاس، اگر عزت و وقار ملے گا تو انہی علماء کرام کے پاس، اگر خوشحالی ملے گی تو انہی علماء کرام کے پاس، اگر قرآن کریم جیسی مقدس کتاب ملے گی تو انہی علماء کرام کے پاس، اور اگر پورا دین تلاش کیا جائے تو انہی علماء کرام کے پاس مل سکتا ہے. اور علماء کرام نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایک ایسے مورچے اور زندگی کی ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر علماء کرام نے جگہ کو چھوڑ دیا تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، انہیں تمام باتوں پر میری بات کو ختم کرتا ہوں. مولا کریم سے دعا گو کہ الہ العالمین ہمیں اور پوری ملت اسلامیہ کو صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہماری حالتوں کی اصلاح فرما، ہر اس عمل کی توفیق دے جس سے تو خوش ہوتا ہو. الہ العالمین اطراف عالم میں رہنے والے مجبور، مقہور، مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. میرے بھائیوں، جمعے کے خطبے کے اندر امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ بندہ رب سے جو دعا مانگتا ہے رب اسے قبول فرما لیتا ہے. آئیے اسے بہانے سارے لوگ دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے ملک میں امن و امان کی دعا کرتے ہیں. الہ العالمین تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم میں سے جس کے بزرگ والدین اساتذہ انتقال کر گئے ہیں، اے اللہ تو ان کو بخش دے، ان کی قبر کو چوڑا کر دے، ان کی قبر کو روشنیوں سے بھر دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوا يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر.